اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم سورۃ الاحزاب کا پہلا رکوع شروع کرنے لگے ہیں اور رکوع نمبر 1۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے غزوہ بدر اور غزوہ احد کا واقعہ ہو چکا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو یہودی قبائل مدینے میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ کبھی کبھار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اکڑنے لگے۔ اسی دوران جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں یہ چیزیں بھیجی تھیں تو آپ نے پڑھا تھا کہ بنو عامر کے 2 آدمی قتل ہو گئے، چنانچہ بنو نذیر کو دیت دینی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میثاق مدینہ تھا، تو حضور کو بھی بنو نذیر کے ساتھ مل کر دیت دینا پڑی۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو بنو نذیر نے بہت بدتمیزی کی، ان کے سردار نے اور لوگوں نے، اور انہوں نے پلاننگ کی کہ کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر کر محاصرہ کر کے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروقت وحی کے ذریعے اطلاع کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے چند لمحے گفتگو کر کے نکل آئے اور ان کی ساری منصوبہ بندی دھری کی دھری رہ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکلنے کا حکم دیا، تو وہاں کا سب سے بڑا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی، جو احد کے میدان میں بھی اپنے 400-500 لوگ لے کر واپس چلا گیا تھا کہ آپ نے ہم سے مشورہ کیے بغیر اپنی مرضی کی ہے تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اس نے انکار کر دیا کہ آپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبائل کا محاصرہ اور منافقین کا محاصرہ کرنے کا حکم دے دیا۔ ایسے میں انہوں نے درخواست کی کہ ہماری جان بخشی دی جائے، ہمیں قتل نہ کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے دن ان کو حکم دیا کہ ایک ایک اونٹ پر جتنا سامان ضروری لاد سکتے ہو وہ لادو، اور یہاں سے مدینے سے چلے جاؤ، تمہاری جان بخشی جاتی ہے۔ یوں وہ لوگ مدینے سے نکل کر باہر چلے گئے اور خیبر اور ام القریٰ جیسے علاقوں میں آباد ہو گئے۔ اب انہوں نے مکے کے کافروں کے ساتھ جا کر ملاقاتیں کی اور کرائے کے گھنڈے مختلف علاقوں سے خریدے اور 10-12 ہزار کے مختلف لشکر اکٹھے کر کے مدینے پر دوبارہ حملے کا بندوبست کیا۔ ان لوگوں کو بہت پیسہ لگایا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا کر پوچھا کہ کیا کیا جائے؟ آیا شہر کے اندر رہ کے لڑا جائے، شہر سے باہر کسی میدان میں لڑا جائے، یا کوئی اور حکمت عالی اختیار کی جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے مشورہ دیا، جو اس وقت سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، زیادہ بوڑھے سے، تجربہ کار تھے، زندگی کے سرد و گرم انہوں نے زیادہ دیکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ جب ہمارے شہر پر کوئی دشمن حملہ کرتا تھا جو ہم سے کئی گنا بڑا ہوتا، تو ہم یہ کرتے تھے کہ شہر کے ارد گرد ایک خندق کھود لیتے تھے اور دشمن باہر بیٹھا رہتا تھا، اس طرح اس کو 2, 4, 10, 20 دن بعد اپنا محاصرہ چھوڑ کے جانا پڑتا تھا اور ہماری جان بچ جاتی تھی، ہمیں لڑنا بھی نہیں پڑتا تھا اور ہم فتح بھی حاصل کر لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند کیا، خندق کھودی گئی اور مدینے کے 3 طرف ایسی جگہ تھی جہاں سے حملہ ہو سکتا تھا۔ مدینے کی بالکل ایک طرف ایسی چڑھائی تھی جو چڑھنا بالکل سیدھی چڑھائی تھی جو چڑھنا ممکن نہیں تھی۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 3 کلومیٹر لمبی خندق صحابہ کے ساتھ مل کر خود بھی کھودی اور ان سے بھی کہہ کر کھدوائی۔ یہ تقریباً کوئی 5 میٹر چوڑی بھی تھی اور 3 سے 4 میٹر گہری بھی تھی کئی جگہ سے۔ تو یوں اس خندق کو کھود لیا گیا، اور جب دشمن آیا اور اس نے حملہ کرنے کے لیے سوچا تو بڑا حیران ہوا کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اگر وہ خندق کے پار قریب جا کر اپنی دوسری طرف رہتے ہوئے خندق کے قریب جا کر تیر چلانے کی کوشش کرے تو اس سے پہلے ہی وہاں پر تیر انداز کھڑے ہیں، وہ مسلمان تیر انداز تیر چلا دیں گے تو یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے، اس لیے بھی وہ پھر کچھ نہ کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
حزب کی جمع ہے احزاب، حزب گروہ کو کہتے ہیں، بہت سے گروہ تھے ایک گرد آ کر بیٹھ گئے. تو اللہ نے سورہ احزاب یعنی خندق کے واقعے کی صورت وہی فرمائی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص احکامات عطا فرمائے. پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور طریقہ وہی ہے کہ ہم جو سرخ رنگ استعمال کر رہے ہیں یہ پروناؤن کے لیے ہے، سبز رنگ پروناؤن کے لیے ہے، سرخ ہمارا وربس کے لیے ہے، کالا رنگ ہمارا ناؤنس کا ہے، اور جو نیلا رنگ ہے یہ ایڈجیکٹیوز اور پریپوزیشن کو شو کرتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا. ولا تطع الکافرین، اور کافروں کو کہا نہیں ماننا. والمنافقین، اور نہ ہی منافقوں کی بات ماننی ہے. منافقوں میں جیسے کہ بتا دیا گیا عبداللہ بن ابی اور اس کا گروہ شامل تھا جو مدینے میں رہتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن منافق تھے اور کھلے عام جو دشمنان اسلام تھے ان کا ساتھ دیتے تھے. اور کفار یہاں پر یہود کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ چاہتے تھے کہ یہ کسی طرح اس زور کو توڑ دیا جائے جو خندق کے اندر موجود ہے، جس کو اللہ نے منع فرما دیا. ان اللہ، بے شک اللہ تو کانا ایسا، علیمن حکیمہ، علم والا اور دانائی والا، اس کا علم دانائی پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے. واتبع، اور اے نبی تو پیروی کر، اس کی اتباع کر، ما یوحا، جو وحی کیا جاتا ہے، جس کی تجھ پر وحی کی جاتی ہے اس کی اتباع کر، یعنی اللہ کی طرف سے جو حکم آتے ہیں. الیکا، تیری طرف، جو اللہ تیری طرف وحی بھیجتا ہے اس کی پیروی کرو. من ربک، تو تیری رب کی طرف سے تجھ پر وحی آتی ہے. اتبع ما یوحا الیکا من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر وحی آتی ہے اس کی پیروی کر. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ایسا، بما تعملون خبیرہ، جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بے خبر ہے، ایک ایک عمل سے باخبر ہے. وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ رکھو اللہ پر، اور تو اللہ پر بھروسہ رکھ. وکفا، اور کافی ہے، باللہ وکیلا، کارساز ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. جہاں کہیں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے اللہ کافی ہے، وہ ہر طرح کی مدد وہاں پہنچانے کو تیار ہے. ما جعل اللہ، اس سے قبل بھی ایک واقعہ ہوا کرتا تھا کہ جہالت میں یہودیوں نے جب شروع میں اسلام قبول کرنا شروع کیا تو اندر سے وہ منافقین بھی رہے، کچھ تو اسلام قبول کر گئے، اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ جا کر کہتے تھے ہم یہودی ہیں، اور مسلمانوں میں آ کر بیٹھتے تھے تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. حضور نے اور صحابہ نے ایک دو دفعہ پوچھ لیا یہ تم کیا کرتے ہو، تو انہوں نے بڑا ایک بہانہ بنا کر ٹالنے کی کوشش. ہمارے سینے میں دو دل ہیں، ایک دل سے ہم یہودی ہیں، دوسرے دل سے ہم مسلمان ہیں. اب اس بات کو نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی مرد کے جسم میں دو دل نہیں بنائے. بات ختم کر دی. فما جعل ازواجکم، اور نہ ہی تمہاری بیویوں کو ایسا بنایا ہے، اللاتی تظاہرون، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، غصے میں آ کر ماں کہہ دیتے ہو، وہ تمہاری ماں نہیں. منہن امہاتکم، وہ تمہاری مائیں نہیں. وما جعل ادعیاءکم، اور نہ ہی تمہارے لے پالکوں کو بنایا ہے، لے کر پالا ہوا بیٹا، متبنہ، اس کو سگا بیٹا نہیں بنایا، وہ جائیداد میں حقدار نہیں، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. وما جعل، اور نہیں بنایا اس نے، ادعیاءکم، تمہارے لے پالکوں کو. اس سے اگلی آیت ملا کر پڑھتے ہیں. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی تمہارے بیٹوں کو، نہ ہی تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یعنی سگا بیٹا نہیں بنایا. کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا جہالت کے دور میں، سگے بیٹے کی طرح لے پالک کو بھی جائیداد میں حقدار مان لیا جاتا تھا. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، وہ لے کر پالا ہوا ہے، بطور انسان اس کا خیال رکھیے، تعلیم و تربیت کا بندوبست کیجیے، لیکن جائیداد میں حقدار صرف سگا بیٹا ہوگا، سگی بیٹی ہو. ذالکم قولکم، یہ تو ساری ایسی باتیں ہیں، بافواہکم، تمہارے منہ سے بنی ہوئی باتیں، تم نے خود منہ سے بنا لی، تم نے خود ہی کہہ دیا یہ اللہ کا حکم ہے، جبکہ اللہ نے ایسا کوئی حکم بھیجا ہی نہیں تھا. یہ تمہاری منہ کی باتیں ہیں. واللہ، اور اللہ تو
یقول الحق کا، اللہ سچی بات بتاتا ہے. سچی بات کیا ہے؟ نمبر 1 کسی انسان کے جسم میں 2 دل نہیں. نمبر 2 زہار کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. اور نمبر 3 لے پالک سگے بیٹے نہیں. واللہ یقول الحق کا، اور اللہ سچی بات بیان کرتا ہے. وہو یہدی السبیل، اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جو بالکل صحیح راستہ ہے اس طرف بھیجتا ہے. ادعوہم، ان لے پالکوں کو اگر بلانا ہو، آواز دینی ہو، پکارنا ہو تو کیسے پکارنا ہے؟ لآبائہم، ان کے باپوں کے نام لے کر. جس باپ کا بیٹا ہے اس نام سے اسے پکاریے. ہوا اقسط عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت زیادہ عدل والی بات ہے، درست ترین بات. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا، پس اگر ایسا ہو کہ تمہیں ان کے نام، باپ کے نام کا علم نہیں، لم تعلموا، نہیں تمہیں علم کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، کہ ایسا بچہ ملا اسے لے کر پالا، باپ کا نام معلوم نہیں. لم تعلموا آباءہم، ان کے باپوں کا نام معلوم نہیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پس وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ تمہارے مولا، ساتھی، رفیق کار، کام کرنے والا، ساتھ دینے والا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اس سے پہلے جو تم سے خطائیں ہو گئیں اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں. لیکن اس معاملے میں آئندہ احتیاط کی جائے، اگر کوئی ایسی غلطی کرے گا تو کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یعنی بیوی کو ماں نہیں کہنا لڑتے ہوئے، اور لے پالک کو سگا بیٹا نہیں کہنا، یا ہر کسی بھی مرد کے سینے میں 2 دل ہیں، یہ بات نہیں کہنا. ولیکن، اور لیکن، ما تعمدت قلوبکم، جو کوئی تم دل کے ارادے سے کرو اس پر پکڑ ہے، مواخذہ ہے، اس کا کفارہ دینا ہے. یعنی وہی 60 یا تو 60 دن کے روزے رکھے جائیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. اس طرح سے اس کا آئندہ سے احتیاط کیجیے کہ میں نے یہ غلطی، اتنے یہ الفاظ بالکل استعمال نہیں کرنے زندگی میں. وقال اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو ایسا تھا کہ گناہوں کو بخشتا تھا اور رحمت کرنے والا. یہ جو ہم پر مسلسل جاری ہے، زندگی کی نعمتیں آگے بڑھتی جاتی ہیں، یہ رحمت ہے. النبی اولا بالمؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولیت حاصل ہے، فوقیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر. من انفسہم، ان کی جان سے بھی بڑھ کر، مجھ پر میری جان سے زیادہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. وازواجہ، اور نبی کی بیویاں، امہاتہم، ایمان والوں کی مائیں ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور جو خون کے رشتے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے گہرا تعلق رکھتے ہیں. اصل میں اس بات کا مقصد تھا، مدینہ میں جب مہاجرین پہنچے تو انصار اور مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بن گئے. تو اس وقت تو انصار نے اپنا آدھا حصہ، آدھی زمین، آدھی دولت اپنے مہاجر بھائی کو دے کر اس کو کام شروع کرنے کے لیے موقع دے دیا. آگے چل کر یہ غلطی بھی ہونے کا امکان تھا کہ کہیں جائیداد میں بھی حصہ نہ دینا شروع کر دیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، وہ صرف خون کے رشتوں کا حق ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ، جو خون کے رشتے ہیں، بعضهم اولیٰ ببعض، باپ کا جو بیٹا ہے وہ زیادہ حقدار ہے بجائے اس کے کہ کوئی دوسرا مہاجر یا اور شخص اس کو اس میں سے زیادہ حق دے دیا جائے. ممکن ہے بہت تھوڑی سی رقم ہو اور اس ایک کو بھی کافی ہونا مشکل ہو جائے، اس لیے اس کو آگے بانٹنے کی اجازت. تو ایک طریقہ سلیقہ دے دیا کہ کس طرح سے جائیداد کہاں کہاں تقسیم کرنی. آگے سورہ نساء میں اس تقسیم کو پوری تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے، اس سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. جی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی روح سے، اللہ کے قانون کے مطابق جو خون کے رشتے ہیں ان کا زیادہ حق ہے بنسبت کسی اور کے. من المؤمنین والمہاجرین، ایمان والوں کے لیے بھی اور مہاجرین کے لیے بھی، تاکہ ایمان جو انصار ہیں ان کی اولاد کو ان کے والدین کا حق ملے گا، اور جو مہاجرین ہیں ان میں سے اگر کوئی مفاد پاتا ہے تو ان کی اولاد کو اس کا حق ملے گا. اللہ، سوائے اس کے، ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، سوائے اس کے کہ تم معروف طریقے سے کسی دوست پر احسان کرنا چاہو تو جیتے جی اپنی زندگی میں کچھ رقم اس کو پکڑا دو کہ یہ تمہاری ہے، اور 4 لوگوں کو سامنے بٹھا کر گواہ بنا لو کہ میں نے اس کو دے دی، یہ بعد میں میری اولاد اس سے نہیں مانگے گی. کانا ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب اللہ، کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا تھا. یہاں کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے سے پہلے ایک کتاب میں تمام چیزیں تحریر کر دی کہ میں نے انبیاء کا ساتھ دینا ہے، کون کون سے قانون انسانوں پر لاگو کرنے ہیں. اس کا ذکر یہاں ہے کہ یہ ہم نے کوئی نیا حکم نہیں دیا، یہ پہلے سے اللہ نے تحریر کر رکھا ہے. ہر نبی اور ہر رسول کو یہی احکامات وحی کے ذریعے پہنچائے جاتے تھے.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ اور جب ہم نے وعدہ لیا انبیاء علیہ السلام سے، وَمِنْکَ اور اے محمد رسول اللہ تجھ سے صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ اور ہم نے نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، وعیسیٰ ابن مریم اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ سے بھی وعدہ لیا، وَأَخَذْنَا اور ہم نے جو وعدہ لیا منہم ان سب سے میثاقاً غلیظا بہت پکا وعدہ لیا۔ یہ پکا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء علیہ السلام اللہ کے تمام احکامات کے لیے پوری زندگی صرف کر دیں گے کہ انسانوں تک اپنا پیغام پہنچا دیں، تاکہ بعد کے آنے والے انسان یہ بہانہ نہ لگا سکیں کہ اس معاملے میں تو یہ حکم ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا نہیں، جو کہ اکثر بیوقوف آج بھی ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمام احکامات پہنچا دیے ہیں، اس لیے یہ ایک جامع کتاب ہے قرآن حکیم۔ تو ہم نے تمام انبیاء سے سچا وعدہ، پکا وعدہ لے لیا، اور یہ پکے وعدے کا مقصد کیا تھا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ تاکہ وہ دریافت کرے سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں، عن صدقہم وہ جو انبیاء نے سچ بولا ہے اس میں وہ کتنے سچے تھے اور لوگوں نے اس کو اس طرح سمجھا اور کتنا عمل کیا، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے عمل سے بھی اور جو وحی اتاری تھی اس کو بھی سامنے رکھ کر بات کلیئر کر دی کہ جو میں نے سچ اتارا وہی سچ انہوں نے بتایا، کچھ شامل نہیں کیا، یہ کھرے اور سچے ہیں۔ وَأَعَدَّ اور تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَ وہ جو اللہ اور رسول سے انکار کر دے، کافر، ان کے لیے تیار ہے عذابًا علیما بہت دکھ دینے والا، الم دینے والا عذاب موجود ہے جو بہت جلائے گا۔ اور علیم کہتے ہیں ایسے عذاب کو جو گوشت کو جلا کر ہڈی کو بھی جلائے۔ اور ذرا سوچئے ایسی جلانے والی آگ جو گوشت جلانے کے بعد ہڈی کو بھی جلائے، کیونکہ ہڈی کے ساتھ جو لگا ہوا گوشت ہے اس کی جلن کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے عذابًا علیما الم دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، صرف اس بات پر کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے انکار کر دیا، کافرین کفر کر دیا، انکار کر دیا، انکار کا نتیجہ ان کو سزا کاٹنا پڑے گی۔ اور اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم غلط ہیں اور ایمان لے آئیں تو ایمان لانے کی صورت میں ان کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا اللہ قرآن میں جا بجا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو بخشش مانگے گا ہم تو بخش دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن لازم ہے کہ حضرت انسان اس بات کو سمجھے میں نے غلطی کی ہے، اپنے جرم کو قبول کروں، مجھ سے غلطی ہو گئی، بار الہی مجھے معاف فرما دے، اور اللہ کریم معاف فرما دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کی مشق کے سوالوں کے جواب دیکھیے، مشق مکمل کیجیے، الفاظ کے معانی، تمارین، تراکیب سب مکمل فرمائیے، کیونکہ یہی آپ کے آنے والے ٹیسٹ میں شامل ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔